محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. صدق الله العظيم. محترم حضرات، بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں اصلاً تو بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے کھانے پینے اور رہائش اور دیگر بہت ساری ضروریات اس کو لاحق ہوتی ہیں. اس کو اصل کام جو کرنا ہے وہ تو ہے آخرت کی تیاری. قرآن کریم کے اندر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے رہے. حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اور ایک حدیث کے اندر فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جب ایک کھیتی ہے تو یہاں پر بوئیں گے اور وہاں کاٹیں گے. انسان جو کچھ بوتا ہے وہی بعد میں کاٹنے کی نوبت آتی ہے. اچھا بوئے گا اچھا کاٹے گا، کانٹے بوئے گا تو کانٹے کاٹے گا. جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. اس لیے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان اصل میں تو آیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن جب وہ اس دنیا میں رہتا ہے تو یہاں دنیا کی بھی بہت ساری مصروفیات اور ضرورتیں اس کو لاحق ہو جاتی ہیں. آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے لیکن کھائے بغیر نہیں کر سکتا. آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے لیکن اسے مکان کی ضرورت ہے اور اسے کپڑوں کی ضرورت ہے. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دوا دارو کی ضرورت ہے. اسی طرح بہت ساری سہولیات کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے. یہ سب ضرورتیں انسان کو دنیا میں آنے کے بعد پیش آتی ہیں. اسی اللہ تبارک و تعالی نے اپنا جو قانون نازل فرمایا ہے اس قانون کے اندر اس پہلو پر بھی گفتگو موجود ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو اس کو ان سب چیزوں کی فراہمی کے لیے ضرورت پڑے گی کمائی کرنے کی. اس لیے اس کو کمانے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی بلکہ اس کو اس کی ترغیب بھی دی گئی. قرآن کریم کی جو آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے. سورہ جمعہ کے اندر مضمون آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے، جیسے آج جمعہ ہے تھوڑی دیر پہلے اذان ہو گئی، اللہ کہتے ہیں جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان پڑھ دی جائے، دے دی جائے، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ،
تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے دوڑے چلے آؤ، یعنی جلدی کر کے چلے آؤ، تاخیر نہ کرو۔ اذان ہونے کے بعد اپنا کاروبار بند کر دو، دنیا کی مصروفیات کو ختم کر دو، ادھر ادھر کے دھندوں کو بند کر دو، اور ان سب کو بند کر کے اللہ کی یاد کی طرف چلے جاؤ۔ اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ خطبہ اللہ کی یاد ہے، اور نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کی طرف چلے آؤ۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تجارت اور دنیا کی مصروفیتوں کو چھوڑو۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تجارت کا بند کر دینا اور اللہ کے ذکر کی طرف تمہارا اس وقت دوڑے دوڑے چلے آنا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو، کچھ علم رکھتے ہو، تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف چلا آنا، کاروبار کو بند کر دینا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور خیر۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تجارت بند کر دیں گے، گاہک چلے جائیں گے اور بیپار کم ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، تم میری طرف آؤ گے، میں ہی تو دینے والا ہوں۔ دکان تھوڑا ہی تم کو دیتا ہے، مال تھوڑا ہی تم کو دیتا ہے، اور کوئی چیز تم کو تھوڑا ہی دیتی ہے، دینے والا تو میں ہوں۔ میرے دربار میں آؤ گے تو تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا، بلکہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ آیت یہاں ختم ہو کر اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے، جمعہ کی نماز پڑھ لی جائے، تو کیا کرو؟ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے کاروبار میں چلے جاؤ، اپنے بازاروں میں چلے جاؤ۔ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ یہاں لفظ فضل فرمایا، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ لفظ فضل جو یہاں پر آیا اس سے مراد رزق ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل کے بغیر تو رزق نہیں ملتا، اس لیے اللہ نے اپنے رزق کو اپنا فضل کہا، اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہہ کر حکم دیا کہ جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو اب کاروبار بند رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کاروبار کو شروع کرنا۔ علماء اس سے نقطہ نکالتے ہیں کہ دیکھو، ایک طرف آخرت کے لیے اللہ نے بلایا کہ نماز کے لیے آؤ، خطبے کے لیے آؤ، اللہ کے ذکر کے لیے آؤ، تجارتوں کو بند کر کے آؤ، لیکن جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر تم اپنے کاروبار میں چلے جاؤ، اپنے کاروباروں کو شروع کر ڈالو۔ اب خاموش بیٹھنا نہیں چاہیے، تمہارے کاروبار میں تم کو لگ جانا چاہیے۔ یہ ہے نقطہ جو سمجھنے کا ہے کہ ایک طرف آخرت کی دعوت دی، آخرت والا کام ختم کرنے کے بعد یہ نہیں کہا گیا کہ تم مسجدوں ہی میں بیٹھے رہو، شام تک مسجد میں بیٹھ جاؤ، بلکہ کہا گیا نہیں، اب کاروبار میں لگ جاؤ۔ قرآن و حدیث میں متعدد دلائل موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس بات کی بھی ترغیب دی ہے کہ جب وہ نماز پڑھ لیں اور دین کا کام کر ڈالیں اور جو ضرورت دینی ہے اس کو پورا کر ڈالیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے کاروبار میں لگ جائے۔ کوئی مسلمان بیکار نہ رہے، بیکاری اللہ کو ناپسند، اللہ کے رسول علیہ السلام کو ناپسند، غفلت شعاری اللہ کو رسول کو بڑی ناپسند، اور غفلت کے ساتھ یوں ہی آدمی پڑا رہے اور دوسروں پہ بوجھ بن جائے، یہ اللہ کو بہت ناپسند۔ اللہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ انسان کام کرے، محنت کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، صنعت و حرفت کرے، کچھ نہ کچھ کر کے اپنی کمائی کے ذرائع اور وسائل پیدا کرتا چلا جائے۔ قرآن کی آیت تو ابھی آپ کے سامنے میں نے رکھ دی
قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل اللہ. یہ آیت حج کے مسائل میں ذکر کی گئی. حج کے مسائل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو اسے حکم ہے کہ حج میں جانے والا حج کی طرف توجہ رکھے، اخلاص کے ساتھ میں جائے. اس کا مقصد تجارت نہ ہو، اس کا مقصد دنیا کی کمائی نہ ہو. جب وہ حج کو جائے تو اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جائے. چنانچہ اس سلسلے میں متعدد روایات موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تاجر لوگ تجارت کے لیے حج کو جائیں گے، علماء شہرت کے لیے حج کو جائیں گے، اور فقیر لوگ مانگنے کے لیے حج کو جائیں گے. تو فقیر لوگ تو جائیں گے کہ مانگیں گے اور مانگ کر جمع کر کے لائے، اور تاجر لوگ اس لیے حج کو جائیں گے کہ بھائی تجارتی تعلقات قائم ہوں گے، ہماری وہاں پر ایک تجارت چلنے لگے گی اور ایسے روابط پیدا ہو جائیں گے، ان روابط سے ہماری تجارت ایک سے دوسرے ملک میں پھیل جائے گی. تو تاجر لوگ اس لیے جائیں گے اور علماء شہرت کے لیے جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسا کیا کریں گے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی حج کو جائے اور حج میں اس کا ارادہ فاسدہ شامل ہو جائے. حج کو جائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے یا اور کوئی عبادت کرے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کوئی اور مقصد شامل نہ ہو. یہ کہا گیا. لیکن جب یہ کہا گیا تو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے. غلط فہمی ان کو یہ ہو گئی کہ بھائی جب ہم حج کے لیے جائیں تو ساتھ میں توشہ بھی نہیں لے جانا چاہیے. بس اللہ کے بھروسے جائیں گے، اللہ کھلائے گا تو کھائیں گے، اللہ پلائے گا تو پیئیں گے، اور توشہ بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے، پیسہ بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے. بس جناب اللہ کے ہم حوالے ہیں اور اللہ جو کھلائے کھائے، جو پلائے پیئیں گے، ہم اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائیں گے. اگر کچھ لے جائیں گے یہ توکل کے خلاف ہے، یہ اخلاص کے خلاف ہے، یہ للہیت کے خلاف ہے. یہ غلط فہمی کچھ لوگوں کو پیدا ہوئی. تو اب ایسے لوگوں نے کیا کیا، بغیر توشہ باندھے حج کا سفر کیا، نہتے خالی ہاتھ. لیکن پیٹ تو اللہ نے سب کو لگایا ہے. یہ ایسا ہے پیٹ، جیسے ایک بزرگ نے کہا کہ اگر ہمارے پاس پیٹ نہ ہوتا تو ہم 24 گھنٹے عبادت میں لگ جاتے. لیکن پیٹ تو ہے، اس لیے کھانا پڑے گا، پینا پڑے گا، اور پینے اور کھانے سے پہلے کمانا پڑے گا، اور کمانے کے لیے بازاروں کو جانا پڑے گا اور مختلف مصروفیات میں لگنا پڑے گا. یہ اللہ نے خود ہی ایک ایسا طریقہ لگا رکھا ہے ہمارے ساتھ میں. تو اب ان کو جب بھوک لگتی تھی تو بھیک مانگتے تھے، توشہ ساتھ نہیں لے جاتے تھے. توشہ ساتھ لے جانے کو توکل کے خلاف سمجھتے تھے. لیکن جب بھوک شدت کی لگتی تھی تو نظریں اٹھتی تھی، وہ کھلائے گا، مجھے وہ دے دے گا، مجھے وہ کچھ کھلا دے گا. لوگوں کی طرف نظر التفات، لوگوں کی طرف نظر احتیاج اٹھ رہی ہے. اللہ نے اسی کے لیے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا من فضل اللہ، ان تبتغوا فضلا من اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم تجارت کے حج کے موقع پر کچھ کمائی بھی کر لو اور اللہ کا رزق تلاش کر لو تو اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں. بعض لوگ گناہ کی بات کو گناہ نہیں سمجھتے، غیر گناہ کو گناہ سمجھ جاتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک تقوی ہوتا ہے، اس کا نام ہے تقوی کلابی. تقوی کلابی، کلاب کے معنی کتا، کتے کا تقوی. کتے کا تقوی کیا ہوتا ہے
کتے کے تقوی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پیشاب کرتا ہے تو اپنی ٹانگ بچا لیتا ہے کہ میری ٹانگ پر پیشاب نہ پڑے، اس لیے ٹانگ اٹھا کے تقوی جتاتا ہے، یعنی اتنا کہ اپنے پیشاب سے بھی حفاظت کر رہا ہے، لیکن منہ ہے کہ دوسرے کے پاخانے میں ڈال رہا ہے۔ یہ ہے تقوی کلابی کہ آدمی منہ کی حفاظت نہ کرے جیسے کتے کی طرح، لیکن جو ہے ایسی چیز سے حفاظت کر رہا ہے جس سے اسے بچنا نہیں چاہیے تھا، تو اس کو کہتے ہیں تقوی کلابی۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گناہ سے تو نہیں بچتے، لیکن جو گناہ نہیں ہے اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر یہی ہو گیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ توشہ باندھ کر لے جانے کو تو ناجائز سمجھا، حالانکہ توشہ باندھ کے لے جانا ناجائز نہیں تھا، جائز تھا، اچھا تھا، بہتر تھا، خلاف شریعت نہیں تھا، لیکن بغیر توشے کے چلے گئے، لیکن آگے چل کر لوگوں سے مانگ کے کھانے لگے۔ حالانکہ مانگ کر کھانا تو عیب کی بات تھی، ناجائز بات تھی، اب یہاں پر جا کر ناجائز کام کرنے لگے، جائز سے تو رک گئے، ناجائز میں پڑ گئے۔ یہ اللہ کی شریعت کے اندر بہت ہی گھٹیا قسم کی بات ہے۔ اب وہاں پر وہ کچھ تجارت کر لینے اور کچھ جو ہے کر کے ایسے موقع پر کما لینے، اس کو بھی ناجائز سمجھتے تھے۔ اللہ نے خاص طور پر انہی کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ حج کے موقع پر تم تجارت کر لیا کرو۔ اب یہاں پر آپ کو ایک سوال پیدا ہوگا کہ حدیث تو کہتی ہے کہ حج تجارت کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تجارت کے وقت میں حج کے موقع پر تجارت کرنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ دیکھو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے سمجھنے کا۔ فرق یہ ہے کہ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے اللہ کے لیے اور حج کرنے کی نیت سے نہیں، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے جا رہا ہے، یہ خلاف اخلاص ہے۔ لیکن ایک آدمی حج ہی کے لیے جا رہا ہے، لیکن حج کے موقع پر فقر و فاقے سے بچنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کہیں پر چلتے چلتے تجارت بھی کر لیتا ہے، یہ ناجائز نہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں کہ حج ہی کے لیے جا رہا ہے لیکن نیت فاسدہ کے ساتھ کہ میں حج کروں گا تجارت کرنے کے لیے، میں حج کروں گا شہرت کے لیے، میں حج کروں گا مال بڑھانے کے لیے، یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ لیکن ایک آدمی حج کے لیے تو جائے لیکن بیچ میں تجارت کر لے، یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو فرمایا تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اپنے ساتھ زاد اور توشے باندھ کر لے جانے کو ناجائز سمجھتے تھے، لیکن جو ناجائز تھا اس میں پڑ جاتے تھے، اور یہ غلط فہمی ان کو اس لیے پیدا ہوئی کہ توکل کا مفہوم نہیں سمجھا ان لوگوں نے۔ قرآن و حدیث میں جو آیا ہے اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہیں کھلائے گا، اللہ تمہیں پلائے گا، اللہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کرے گا، تو بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تجارت نہ کریں، ملازمت نہ کریں، کوئی تدبیر نہ کریں اور کوئی کام دھندا نہ کریں، اللہ کھلائے گا، یہ ہے توکل کا معنی۔ لیکن یہ غلط فہمی۔ توکل کے معنی ہیں اللہ پر یقین رکھنا۔ میں تجارت کروں گا تو تجارت میں بھی اللہ دے گا تبھی ملے گا۔ میں کچھ بھی کروں، کوئی تدبیر بھی کروں، لیکن وہ تدبیر بھی اللہ کی تقدیر کے تابع ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ تدبیر نہ کرو، تدبیر کرو لیکن تدبیر کو اللہ کے حوالے کرو، ملازمت کرو لیکن ملازمت کو اللہ کے حوالے کرو، کام دھندا کرو لیکن اللہ پر یقین کرو کہ اس کے ذریعے دینے والا وہ اللہ ہے۔ جب میں ایسا کروں گا اللہ اپنے قدرت سے، اپنی حکمت سے مجھ کو عطا فرما دیں گے۔ یہ ہے توکل کا معنی۔ ورنہ تو ویسے ہی ہوگا جیسے ایک آدمی نے ایک مولانا سے بیان سنا تھا، انہوں نے توکل کا بیان کیا اور کہا کہ جو آدمی توکل کرتا ہے اللہ اس کو غیب سے عطا کرتا ہے۔ تو
تو وہ بیچارے یہی سمجھے کہ تجارت چھوڑ دینا چاہیے، ملازمت بھی چھوڑ دینا چاہیے، تدبیر بھی چھوڑ دینا چاہیے، دکان کو تالا لگا دیا اور چلے گئے ایک جنگل میں جا کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، ذکر کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے، تلاوت کرنے لگے، اللہ کی یاد میں لگے رہے، اور جب بھوک لگنے لگی تو سوچنے لگے کہ اب آئے گا کھانا غیب سے اور میری حاجت و ضرورت اللہ پوری کر دے گی۔ اب یہاں ذکر کرتے کرتے بھوک لگی تو ذکر بھی غائب ہو گیا، اس لیے کہ آدمی کو جب بھوک لگتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے۔ اب بیچارہ اللہ اللہ تو کر رہا ہے لیکن اللہ میں دل کے بجائے پیٹ میں دل ہے، یعنی گویا کہ دل کی جگہ سے نکل کر پیٹ میں آ گیا ہے۔ اب جب دیکھو پیٹی کی فکر لگی ہوئی ہے، کہاں سے آئے گا کھانا، کون لائے گا کھانا، آسمان سے اترے گا کہ زمین سے نکلے گا یا کسی درخت سے جھڑ جائے گا یا کوئی انسان لے کے آ جائے گا، بیچارہ اسی فکر میں ادھر ادھر دیکھتا بیٹھا ہے۔ ایک دن گزر گیا، کھانا نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا اور شدید بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں آیا، اور پھر تیسرا دن ہوا تو کیا کہیں بھائی، اتنی شدید بھوک لگی کہ کچھ نہ گئی۔ وہ شخص وہاں سے اٹھا بھوک کی بےتابی میں اور جنگل سے نکل کر جب شہر کی طرف آیا تو شہر میں گھسنے کے بعد جو سب سے پہلا محلہ ملا وہاں پر گیا، وہاں پر جاتے جاتے گھر نظر آئے، ایک گھر کے اوپر دستک دیا اور کہنے لگا بہت بھوکا ہوں، بہت پریشان حال ہوں، اس لیے جو ہے کچھ کھانے کے لیے ہو تو دے دو۔ اپنا دکان تو بند کرایا، یہاں بھیک مانگ رہا ہے۔ دیکھیے شریعت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ، جب انسان شریعت کو نہیں سمجھتا، اس کے حدود کو نہیں سمجھتا، قرآن و حدیث کے رموز کو نہیں سمجھتا، اور علماء کے پاس بیٹھ کر صحیح معنی اور مطلب نہیں سمجھتا، غلط فہمیوں کا یہ شکار ہو جاتا ہے، اور جو کام چل رہا تھا، تجارت جاری تھی، اسے تو بند کرایا اور یہاں پر ایسی نوبت آ گئی کہ اب بھیک مانگ رہا۔ اب جا کے دستک دیا، کسی نے کہا کیا ہے، کہا بہت بھوکا ہوں، کچھ اللہ کے لیے دے دو۔ اس نے 3 روٹیاں لا کے اس کو دے دی۔ وہ 3 روٹیاں لے کے جب آگے بڑھا تو اسی گھر پہ ایک کتا رہتا تھا، وہ کتا اس کے پیچھے پیچھے بھونکتا ہوا جانے لگا، اور بھونکتے بھونکتے اتنا قریب آ گیا کہ اس کو ڈر ہونے لگا کہیں مجھے کاٹ نہ ڈالے، تو اس لیے اس نے ایک روٹی اٹھا کر زور سے پھینکی تاکہ کتا ادھر چلا جائے۔ اب وہ ایک روٹی 1-2 منٹ میں جلدی سے کھایا اور پھر بھونکتا ہوا آ گیا، تو اس نے اور ایک روٹی ڈال دی، اس نے وہ بھی اس کو ڈال دیا اور وہ بھی کھا لیا، اور پھر وہ آیا تو تیسری بھی اس نے ڈال دی، تیسری بھی اس نے کھا لی، اور پھر بھونکتا ہوا آ گیا۔ اب اس کے پاس روٹی تو ہے نہیں، کیا کرے گا؟ اب جو ہے بڑبڑانے لگا، کہنے لگا شرم نہیں آتی، کتنا بے حیا کتا ہے، 3 روٹیاں تو میرے پاس تھی، تینوں ڈال دی، اب بھی بھوک رہا ہے، کتنا بے شرم۔ اللہ نے کتے کو زبان دے دی، وہ کتا کہنے لگا بے شرم تو ہے کہ بے شرم میں ہوں، ذرا دیکھ لینا، میں میرے آقا کے در سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوا، اور تیرا حال یہ ہے کہ 3 دن کھانا نہیں آیا تو نکل کے یہاں پر چلا۔ اللہ نے کتے سے اس کی اصلاح کرائی۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ آدمی الٹا سیدھا کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا، اپنے ساتھ توشہ لے جانے کو تو سمجھا ناجائز، لیکن آگے چل کے بھیک مانگنا شروع کر ڈالا۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل کر کے ان کی اصلاح فرمائی۔ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ حج کے موقع پر تم کچھ تجارت کر کے بھیک مانگنے کے بجائے کچھ اپنا ساز و سامان تیار کر لو،
اور کچھ کھانا پینا تمہارے لیے پیدا ہو جائے، اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہیں۔ تو بھائیو، یہ مضمون اس لیے عرض کیا گیا کہ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں اصل بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے، لیکن جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی اور مختلف ضروریات یہ سب اس کو لاحق ہوتی ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسے مختلف ذرائع اور وسائل سے روپیہ، پیسہ، کھانا پینا پیدا کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب اس کو کمانا پڑتا ہے۔ اب کمائی کے اللہ نے مختلف ذرائع پیدا کر دیے، اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ تم نہ کماؤ، بلکہ میں نے شروع میں عرض کیا اللہ کہتے ہیں کہ کماؤ، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے رزق کو جاؤ تلاش کرو اور پانے کی کوشش کرو، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح حدیثوں کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، ایک آدمی کہیں پر جائے، لکڑیاں چن چن کے جمع کرے اور اس کی گٹھری بنائے اور اپنی پیٹھ پہ اس کو اٹھا کے لے آئے، یہ بات اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے خیر لہ من ان یسأل الناس، اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے جا کے سوال کرے، لوگ دیں یا منع کر دیں۔ مانگنے والا جب مانگتا ہے تو دینے والے دے بھی دیتے، نہ دینے والے منع بھی کر دیتے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کام کرنے کے بجائے آدمی جائے، لکڑیاں اٹھائے، کاٹ کے لے آئے اور اس کو بیچ ڈالے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی کا واقعہ۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے آپ کچھ دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ اگر گھر میں کچھ بھی ہے تو وہ لے کے آؤ۔ وہ صحابی اپنے گھر گئے اور ان کے پاس ایک پیالہ تھا، لکڑی کا پیالہ، لکڑی سے پیالے بناتے تھے، اب بھی بناتے ہیں، تو لکڑی کا بنا ہوا ایک پیالہ تھا، وہ لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور اس کو پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کے درمیان کہ کون ہے تم میں جو اس کو خریدنا چاہتا ہے؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو خریدتا ہوں 1 درہم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من یزید، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دے دیا اور 2 درہم ان سے لے لیے اور 2 درہم لے کر ان صحابی کو اللہ کے نبی نے دیا جو مانگنے آئے تھے۔ ان کو دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ بازار میں اور ایک کلہاڑی خرید کے لے آؤ۔ وہ صحابی گئے بازار اور ایک کلہاڑی خریدی، اللہ کے نبی کی خدمت میں لا کر پیش کی۔ آپ نے کسی صحابی سے کہا کہ ایک لکڑی کہیں سے کاٹ کے لے آؤ، لکڑی کاٹ کے لائی گئی۔ اللہ کے نبی نے کلہاڑی میں وہ لکڑی مٹھی کے طور پر ٹھوس کر اس کو بنایا اور پھر ان صحابی کو دیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، یہ کلہاڑی تمہارے پاس میں ہے، جنگل جاؤ اور لکڑیاں کاٹو، توڑو اور اس کو لا کر بازار میں بیچو، اور دیکھو میں تمہارا چہرہ 15 دن سے پہلے دیکھنا نہیں چاہتا، 15 دن میرے پاس لاؤ اور یہ کام کرتے رہو، 15 دن کے بعد میرے پاس میں آ۔ وہ صحابی چلے گئے، 15 دن کے بعد آئے، 15 دن کے بعد میں آئے تو چہرے پر رنگت بدلی ہوئی تھی،
पहले तो आए थे फक्र फाके का असर लेकर, अब आए हैं तो खा पी कर तंदुरुस्त तवाना मालूम हो रहे हैं और चेहरे पे पानी नजर आ रहा है। पहले तो आए थे चेहरे का पानी सूख गया था और अब आए हैं तो चेहरे पे पानी नजर आ रहा है। उन्होंने आकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने 15 दिन आपके हुक्म के मुताबिक लकड़ियां काट काट कर बेचा और इतने रुपये मैंने कमाए और मेरे बीवी बच्चों को मैंने पाला और ये किया और इससे मैंने सदका भी किया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी पहली हालत अच्छी है कि यह हालत अच्छी है? देखो तालीम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमको हर चीज बताइए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया में जिंदगी का तरीका बताया, कमाई का तरीका बताया, जिंदगी के उसूल समझाए, मुआशरत के आदाब समझाए, अखलाकी तरबियत अता फरमाई और हलाल और हराम के मसाइल की तालीम अता फरमाई, हत्ता के सियासी उमूर की हमको शुद्ध बुद्ध अता फरमाई। और खुद अल्लाह के नबी ने इमारत और हुकूमत संभाल कर लोगों को बताया कि दुनिया में जीने का तरीका व सलीका यह हुआ करता है। लेकिन कैसी अजीब बात है कि आज मुसलमानों के अंदर से ये सारी बातें निकलती चली जा रही। तो ये एक पहलू है जिसको आज मैंने पेश करना चाहा आपके सामने कि इस्लाम की यह भी तालीम है कि मुसलमान आखिरत की तैयारी करते करते जब दुनिया में जिंदगी बसर करे तो वो तिजारत में लगे, मुलाजमत में लगे या किसी और सनत और हरफत के जरिए कमाई करे। लेकिन इसके अंदर एक उसूल है, वो उसूल ये है कि हलाल कमाई होनी चाहिए। मांगकर खाना, किसी के ऊपर पढ़ के खाना, किसी के ऊपर बोझ बन के खाना, यह इस्लाम की तालीम नहीं। इसी तरह जो आदमी हट्टा कट्टा है, अल्लाह ने उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता की, वो गफलत में ना रहे, यूं ही पड़ा ना रहे, बल्कि वो जाए और कमाई करे। हमारे मुसलमान नौजवानों में बहुत सारे ऐसे बच्चे नजर आते हैं जो गफलत के शिकार हैं, सुस्ती के शिकार और आदी हो गए हैं। उठते हैं तो कब उठते हैं? 10 बजे उठ रहे। अरे भाइयों, इस्लाम तो ये तालीम देता है फजर में उठो, सुबह में उठना बरकत है, सोते रहना, गफलत के शिकार रहना यमना और रिस्क को रोक लेता है। लेकिन कितने लोग हैं फजर छोड़ के सोते हैं, फजर के बाद सोते रहते हैं, गफलत की आगोश में मुब्तला रहते हैं। जब ऊपर से अल्लाह रिस्क के फैसले करते हैं, ये रिस्क के फैसलों के वक्त में सो के गुजार देते हैं और उठते हैं। कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे उठ रहा है। अरे ऐसे भी वाकयात हैं 11 बजे उठ रहे हैं। ये मोमिन की शान नहीं। और उसके वजह हम देख रहे कि काफिर लोग सुबह उठ रहे हैं। इसीलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हकीम उलम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाया करते थे कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम इस्लाम पर चलने से पीछे रह गए और काफिर लोगों ने इस्लाम को छोड़कर तरक्की कर ली। हजरत कहते थे नहीं नहीं, बात यह है हमको जो तनज़्ज़ुली हुई वो इस्लाम को छोड़ने से तनज़्ज़ुली हुई और काफिर लोग आगे बढ़े तो इसलिए बढ़ गए, उन्होंने इस्लाम को तो कबूल नहीं किया लेकिन इस्लाम की तालीमात को कबूल कर लिया। सुबह उठना इस्लाम का तरीका है कि नहीं? अब आप देख लीजिए कि मुसलमानों के महलों में गश्त करो और एक गश्त काफिरों के महलों में करो, फर्क आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मोमिनों का महल्ला पूरे का पूरा कब्रिस्तान नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कब्रिस्तान। कोई जागने वाला नहीं, इक्का दुक्का तो जाग रहा है, लेकिन पूरा महल्ला सोया हुआ है। फजर के वक्त सोया हुआ है, फजर के बाद सोया हुआ है, यहां से वहां तक सन्नाटा तारी है। लेकिन आप किसी काफिरों के महल्ले में चले जाए, वहां पर आपको नजर आएगा कि हलचल हो रही है, सफाई हो रही है, बाहर तक की सफाई हो रही है। वो कुमकुम डालने वाली औरतें कुमकुम डालती चली जा रही है, यहां से वहां तक हलचल नजर आती है। मालूम होता है सुबह उठने की जो इस्लामी तालीम थी उसको उन्होंने कबूल कर लिया और हमने उसको छोड़ दिया। यही बात है। सच्चाई तिजारत में
اور व्यापार में उन लोगों ने इख्तियार कर ली, मुसलमानों ने इसको छोड़ दिया। मुसलमान ये समझता है जब तक झूठ न बोलूंगा मैं तरक्की नहीं कर सकता, जब तक धोखा नहीं दूंगा तब तक तरक्की नहीं कर सकता। और उन लोगों ने उसूल बना लिया हमको ऐसे ऐसे तरीके से तिजारत करना है, उनकी तिजारत को तरक्की हो रही है, मुसलमान को तनज़्ज़ुली हो रही है। मुसलमान की तनज़्ज़ुली इस्लाम का नतीजा नहीं, इस्लाम को छोड़ने का नतीजा है। और उनको तरक्की मिलना ये इसलिए नहीं है कि वो काफिर हैं, बल्कि इसलिए उनको तरक्की हो रही है कि उन्होंने इस्लाम की तालीमात को ले लिया। यह हजरत हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी का तज्जिया है, जो उनकी किताबों के अंदर यहां से वहां तक बिखरा हुआ, उसका खुलासा मैं आपके सामने पेश कर। तो भाइयों, एक हट्टा कट्टा आदमी हो, वो सो कर सुबह में गुजार दे, फजर को न उठे, फजर के बाद वो कुछ कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र के बजाय गफलत की नींद सोता रहे, यहां तक कि उठे तो उस वक्त उठे जब कारोबारी दुनिया आधे से ज्यादा अपना मरहला तय कर चुकी, और ये सोता हुआ गुजार। बहुत से नौजवान मुसलमान अपने अपने घरों में ऐसे पड़े रहते हैं और उनको कोई शुद्धबद नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह गंवा रहे हैं, हम अपनी जिंदगियों को किस तरह तबाह करते चले जा रहे हैं। न दीन के रहते हैं न दुनिया के रहते हैं। अगर उन्होंने दीन नहीं तो कम से कम दुनिया तो हासिल कर लिया, और ये मुसलमान ऐसे हैं न दीन के रहे न दुनिया के रहे। तो इसलिए भाइयों, ये भी एक चीज है जिसको समझना है कि इस्लाम कहता है कि तुम हलाल कमाई करने के जराए, हलाल कमाई के वसाइल पैदा करो। एक हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कसबुल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा, कसबुल हलाली फरीज़तुन बादल फरीज़ा। जब फर्ज नमाज और इस्लामी फराइज को पूरा कर दो तो एक फर्ज तुम्हारे ऊपर यह है कि कस्ब हलाल करो, यानी हलाल कमाई में लग जाओ। हलाल कमाई में लगना, इसको अल्लाह के नबी ने फर्ज के अल्फाज ताबील किया। कसबुल हलाली फरीजा, जैसे नमाज फर्ज है, जैसे रोजा फर्ज है, जैसे कुरान फर्ज है, जैसे कुरानी अहकाम पर अमल फर्ज है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कसबुल हलाली फरीजा, कसब हलाल भी एक फर्ज है। लिहाजा कसब हलाल की कोशिश करनी चाहिए। हलाल और हराम की हुदूद बता दी गई, हलाल क्या है, हराम क्या है, किन किन चीजों का कारोबार कर सकते हो, किन किन चीजों की मुलाजमत कर सकते हो, क्या क्या चीजें बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते, किस चीज का व्यापार नहीं कर सकते। अल्लाह ने शरीयत में इन सारी चीजों को वाज़ेह कर दिया है। ये उलमा आपको बता देंगे जिन जिन चीजों के बारे में पूछताछ करनी है, उलमा से पूछताछ करने के बाद हलाल कमाई के बेशुमार जराए। बाद लोगों को यह गलत फहमी है कि भाई उलमा से कुछ भी पूछते हैं तो वो हर चीज को हराम बता देते हैं, हर चीज को हराम बता देते हैं। और बाद लोग इससे बड़ी गलतफहमी में वो ये कहते हैं कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें नाजायज और हराम हैं। अब ये बहुत सारी चीजें नाजायज और हराम हैं, तो अगर हम पूछ पूछ के अमल करेंगे तो दुनिया में हम तरक्की नहीं कर सकते। ये अजीब और गरीब दो किस्म की गलतफहमियां मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके में राइज है और उनके जहनों के अंदर बैठा हुआ है। इसीलिए बहुत सारे लोग उलमा से मसला ही नहीं पूछते और बाद लोग शरीयत ही से दूर रह जाते हैं। लेकिन ये दोनों बदतरीन गलतियां हैं। बात दरअसल ये है कि शरीयत के अंदर हराम चीजें बहुत कम हैं, हलाल चीजें बहुत ज्यादा है। लोग जो समझते हैं मामला बिल्कुल उल्टा है। हलाल चीजें बेशुमार, हराम चीजें तो गिनती की है, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये हराम, ये चंद चीजें हराम, बाकी सब का सब हलाल है। लेकिन लोगों को गलतफहमी यह है कि इस्लाम में ज्यादातर चीजें हराम, चंद चीजें हलाल है। भाइयों, उलमा ने एक उसूल लिखा
اور یہ اصول قرآن و حدیث سے نکالا گیا. کیا اصول؟ اصول یہ ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ سب حلال ہے یہاں سے وہاں تک. اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے جو کچھ کے زمین میں، جو کچھ کے آسمان، یہ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اور کئی جگہ تسخیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی، یعنی تمہارے اختیار میں دی گئی، ان کو استعمال کرو، ان کے ذریعے فائدہ اٹھاؤ. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ نے جو چیزیں پیدا کی، جو زیب و زینت کی چیزیں پیدا کی، جو کھانے اور پینے کی چیزیں پیدا کی، کس نے اس کو حرام کیا؟ یہ حرام نہیں، حلال چیزیں ہیں جو تمہارے لیے یہاں سے وہاں تک پھیلا کے رکھ دی گئی. لیکن لوگ عجیب و غریب غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ بھائی شریعت میں ہر چیز حرام ہے، چند چیزیں حلال، اور وہ چند چیزوں سے ہمارا کام نہیں چل سکتا. بہت بڑی غلط فہمی. اور اس غلط فہمی کا نتیجہ کیا ہے؟ غلط فہمی کی وجہ کیا ہے؟ اس غلط فہمی کی وجہ دین و شریعت سے ناواقفیت، دین و شریعت کے احکام سے جہالت. جانتے ہی نہیں شریعت کیا ہے، سنی سنائی بات پر ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں. اگر ان کو پتا ہو شریعت کیا، کبھی قرآن پڑھا ہوتا، کبھی حدیث پڑھی ہوتی، اور اسی طرح علماء کے بیانات پڑھے ہوتے، ان کی تحقیقات سامنے لائی ہوتی، پتہ چلتا اسلام کے اندر تو چند چیزیں حرام ہیں، باقی سب چیزیں ہمارے لیے حلال. لیکن ان حلال چیزوں کو استعمال کرنا ہے، صحیح طریقے پر استعمال کرنا ہے، قانون شریعت کے مطابق استعمال کرنا ہے. اگر قانون شریعت کے مطابق استعمال کرے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چاول کا بیپار حلال ہے کہ حرام؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ چاول کا بیپار حلال، لیکن ایک صاحب تاجر چاول کی تجارت کرتے ہیں، چاول کی تجارت حلال، لیکن ڈنڈی مار کر تجارت کرتے ہیں تو حرام ہو جاتی، یعنی ناپ تول میں کمی کر دیتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، یعنی جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو، غلط ترازو سے نہ تولو. ترازو میں ایڈجسٹمنٹ کر رکھا ہے اور اس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے وہ صحیح نہیں بتا رہا ہے، یہ حرام ہو گیا. تو اب دیکھیے اللہ نے تو حلال کیا تھا، یہ خود حرام بنا رہا ہے اپنی تجارت کو، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اسی طرح ایک آدمی تجارت کرتا ہے گیہوں کی تجارت حلال، لیکن گیہوں کی تجارت کرتا ہے تو جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے. اب جھوٹ مکس ہو جانے کی وجہ سے اس کا کاروبار حرام ہو گیا اور اس کو گناہ لازم آنے لگا. لیکن اگر وہ جھوٹ نہ بولتا، سچ بولتا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے تجارت کے اندر حلال ہی حلال ہوتا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شریعت میں تو بہت کم چیزیں حرام ہیں، سب چیزیں حلال، لیکن لوگ اپنے اعمال سے، اپنے کرتوت سے، اپنی غلطیوں سے حلال کو بھی حرام بنا لیتے ہیں، جھوٹ بول کر حرام بنا لیتے ہیں، دھوکہ دے کر حرام بنا لیتے ہیں، غلط کر کے حرام بنا لیتے ہیں، ڈنڈی مار کے حرام بنا لیتے ہیں، اپنی حلال تجارتوں کو خود حرام بنا لیتے ہیں. اللہ نے تو تمہارے لیے حلال کیا اور خود تم نے اس کو حرام قرار دے لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو بھائیو یہ بڑی غلط فہمی ہے، دل سے اس کو نکالنا ہے کہ شریعت کے اندر ہر چیز حرام نہیں، بلکہ بیشتر چیزیں حلال ہی حلال ہے. اس لیے ایک انسان کاروبار کرنا چاہے اور ملازمت کرنا چاہے اور مختلف ذرائع سے، وسائل سے کمائی کرنا چاہے، بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں موجود ہیں. ایک صاحب تھے حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دور، ان کا کام تھا فوٹوگرافی. اب کی جو فوٹوگرافی ہے
وہ تو کیمرے سے ہے، لیکن پہلے زمانے میں جو فوٹوگرافی ہوتی تھی وہ ہاتھ سے ہوتی تھی، ہاتھ سے انسان بناتا تھا، آپ کو دیکھا آپ کے جیسا بنا دیا، بلڈنگ کو دیکھا بلڈنگ تیار کر دی، بڑے بڑے ماہرین گزرے، ارے ایسے ایسے ماہرین کیا کہے، میرے خیال سے تو آج کا کیمرہ بھی اتنی اچھی طرح آپ کا عکس نہیں لیتا جتنا کہ وہ اس زمانے کے ماہرین کسی آدمی کا عکس لیتے، یعنی فوٹو اس کا کھینچ دیتے تھے بالکل اسی طرح جیسے کہ انسان، بڑے بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ اس کے اوپر میرا دماغ سیرت کے ایک واقعے کی طرف منتقل ہو گیا، اگرچہ ہمارے موضوع سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن خالی فوٹوگرافی کے عنوان سے میرا ذہن سیرت کے ایک واقعے کی طرف منتفق ہو گیا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرقل بادشاہ کے پاس حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا، دحیہ کلبی ایک صحابی، ان کو بھیجا کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور بادشاہ روم ہرقل کو دے دے، تو حضرت دحیہ کلبی بادشاہ روم ہرقل کے پاس میں پہنچے، اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معلومات کرنے لگا۔ حضرت دحیہ کلبی نے جوابات دیے، پوری تفصیل سے وہ پوچھتا رہا اور حضرت دحیہ کلبی پوری بات بتاتے چلے گئے۔ جب انہوں نے پوری بات بتا دی تو اچانک بادشاہ کہنے لگا کہ میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے ساتھ میں آؤ۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے خاص کمرے سے لے کر ان کو باہر نکلا اور اس کے محل کے اندر ایک اور حصے میں وہ گیا اور وہاں پر ایک عمارت تھی، اس عمارت کا دروازہ کھلوایا اور حضرت دحیہ کلبی کو لے کے اندر گیا۔ حضرت دحیہ کلبی کہتے ہیں وہ مجھے ایسا لگا جیسے میوزیم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں سے وہاں تک، پرانے زمانے کی چیزیں جوڑی ہوئی اس میں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک جگہ پر دیکھا کہ وہاں پر کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک جگہ سے پردہ ہٹایا اور مجھے دیکھ کر کہا کہ ان کو تم جانتے ہو؟ وہ ایک تصویر تھی، کہنے لگا ان کو تم جانتے ہو؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے کہا یہی تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے پاس سے تو میں آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ کہا کہ اچھا اب دیکھو وہ تصویر بنی ہوئی موجود ہے، اللہ کے نبی کی تصویر، بالکل انہوں نے دیکھا اور پہچانا اور کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر۔ پردہ دوسری طرف سے ہٹایا اور کہا ان کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں، یہ ابو بکر صدیق ہے اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رائٹ ہینڈ ہے۔ کہا اچھا ان کو تم جانتے ہو؟ ایک اور پردہ دوسری طرف سے ہٹایا اور کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ دیکھا تو وہ عمر بن خطاب کی تصویر ہے، کہا ہاں جانتا ہوں یہ عمر بن خطاب، یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے ہاتھ و معاون ہیں۔ انہوں نے پوچھا بادشاہ سے کہ یہ آپ نے کب دیکھا ان کو کہ تصویر بنا دی؟ کہا نہیں یہ ہم نے نہیں بنایا ہے، یہ ہمارے سے بھی سینکڑوں سال پہلے بنانے والوں نے بنایا ہے، اور اس لیے بنایا تھا کہ ہماری پرانی کتابوں میں توریت و انجیل میں جو آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کا تذکرہ موجود تھا، ان کی صفات بھی موجود تھی، ان کا حلیہ اور ان کی شکل بھی اس کے اندر بتائی گئی تھی، ان کے لبوں کا نقشہ بھی تھا، ان کے ابرو کا نقشہ بھی تھا، ان کی ناک کا نقشہ بھی تھا، اس کو دیکھ کر تصویر بنانے والوں نے تصویر بنا دی۔ اب اندازہ کیجئے بھائی کہ کیسے لوگ ہوں گے وہ جنہوں نے صرف نقشہ پڑھا کتاب میں اور تصویر بنا دی۔ یہ واقعہ علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں موجود ہے اور بھی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بہرحال میں جو ہے یہ کہتے کہتے اس طرف کو آ گیا تھا، بات اصل میں یہ تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس ایک صاحب آئے جو فوٹوگرافر تھے اس زمانے کے، ہاتھ سے تصویریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، کیا یہ کام میرے لیے جائز ہے؟
حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تم اگر درخت و پتھر کی تصویریں بنا دو، عمارت کی یا کسی اور چیز کی تصویر بنا دو، یہ تو تمہارے لیے جائز ہے، لیکن کسی جاندار کی تصویر بناؤ تو یہ تمہارے لیے حلال نہیں، جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے۔ وہ صاحب کہنے لگے میرا تو پیشہ ہی ہے اور میں کھاتا ہی اسی سے ہوں، اگر میں ایک کام نہ کروں تو کھاؤں گا کیسا؟ اس کا جواب جو حضرت عبداللہ بن عباس نے دیا وہ عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں اگر تو اللہ کی حلال کو چھوڑ کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے وابستہ ہو جائے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے تو حلال بھی پیدا کیا، حرام چیزیں بھی پیدا کی، تو حرام ہی سے کھانا چاہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ معلوم ہوا انسان حلال کو بھی اختیار کر سکتا ہے، حلال کو بھی اختیار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی حرام ہی کی طرف جائے تو ظاہر بات ہے وہ اس کا قصور ہے، شریعت کا کوئی قصور نہیں۔ یہ چند باتیں اس وقت آپ کے سامنے عرض کی گئی، اس کا بقیہ انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا۔ بتانا یہ ہوگا کہ ایک تو کمائی کرنا ہے، اور کمائی کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں اور آپ کو اصول کیا عطا کیے ہیں، اس کی تفصیل اگلے ہفتے انشاءاللہ عرض کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔